إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك على كل شيء حفيظ ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین نظام بنا رکھا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہچان کروائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفیظ ہونے کا بھی علم انسانوں کو دیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، علماء عظام پر، جو ہر دور میں انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور ڈالتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اللہ تبارک و تعالی کی کچھ صفات کا تذکرہ ہمارے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے۔ پچھلے جمعے اللہ تبارک و تعالی کے کرم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالی کے کتنے کرم ہیں، اور آج کے خطبے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے حفیظ ہونے کا ذکر ہوگا۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَرَبُّكَ، اور اے انسان تمہارا جو رب ہے جس نے تمہیں دنیا کی ایک ایک نعمت عطا کی ہے، یہ زمین جس نے بچھائی، یہ آسمان کی چھت جس نے بنائی، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ خوراک کے مختلف چیزیں جو انسان شب و روز میں استعمال کرتا ہے، یہ اولاد کی نعمت، یہ غمی اور خوشی، وہ رب جس نے انسان کو ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے۔ وَرَبُّكَ، اور جو تیرا رب ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور اس کا نگران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مصائب سے حفاظت کرتے ہیں، جسم کی بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی کے لیے اس کے رزق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفیظ ہونے کے مختلف نمونے اور مظہر ہیں۔
ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ جتنی بھی اس دنیا میں جاننے ہیں، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں سانس لیتی ہے، جس میں بھی زندگی کا سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظام بنا رکھا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آگے اور پیچھے فرشتوں کا پیرا لگا رکھا ہے۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے آگے بھی فرشتے ہیں، انسان کے پیچھے بھی فرشتے ہیں، انسان کے دائیں بھی فرشتے ہیں، انسان کے بائیں بھی فرشتے ہیں، انسان کے اوپر بھی فرشتے ہیں، انسان کے نیچے بھی فرشتے ہیں۔ چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم مخلوق، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے نفاذ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں آباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جو ہیں وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما من عبد، اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، انسان بچپن میں ہو، انسان لڑکپن میں ہو، انسان جوانی میں ہو، انسان بڑھاپے میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ ما من عبد الا وله ملک وکل بہ، اس دنیا میں جو بھی انسان زندہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ یحفظہ فی نومہ ویقظتہ من الجن والانس والحوام، جو انسان بیدار ہو، انسان سو رہا ہو، انسان اپنی حفاظت کے قابل ہو یا انسان اپنی حفاظت سے غافل ہو، جب انسان سو جاتا ہے اور روح کا جسم سے ایک طرح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان کے حواس انسان کی حفاظت کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ جنوں انسانوں اور تکلیف دینے والے مضر جانوروں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر نہ کرتے تو انسان کے جو دشمن جن اور شیاطین ہیں یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے، انسان کا ایک ایک انگ نوچ لیتے، جو دن رات انسان کی دشمنی میں کروٹیں بدلتے ہیں، جو انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وَاللَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تم پہ غالب ہے، تم اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتے۔ تم جتنا بھی تکبر کر لو، غرور سے تمہارا سر جتنا بھی تن جائے، تمہیں اپنی جوانی پہ جتنا بھی مان ہو جائے، تم اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا سمجھ لو، لیکن اللہ کی عظمت اس سے اوپر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ کے حکم کا مطیع ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ احکم الحاکمین تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اور دیکھیے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی بھی انسانی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا ہو، توکل اور یقین کیا ہو، اللہ کی حفاظت پہ اس کا ایمان ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ، یونس علیہ السلام کو جب سمندر کے اندر پھینک دیا گیا اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں اتار لیا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اتر کے، اوپر پانی کی موجیں ہیں،
اس اندھیروں میں جا کے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں جا کے یونس علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کرتے ہوئے کہا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تو ایوب سے پاک ہے، تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یا اللہ تو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، یہ میرے ہی گناہ تھے جو مجھ کو اس مچھلی کے پیٹ میں لے کے آ گئے۔ تو پھر جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں حفاظت کی ایسی مثال پیدا کر دی کہ دوبارہ انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یونس علیہ السلام کی زبان سے جب یہ کلمات ادا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی باحفاظت نکالا، سمندر کی ہولناکیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحفاظت نکالا اور سمندر کے کنارے پہ رکھ دیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا دفاع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تو جلاتی ضرور ہے، تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج دستور بدلے گا، آج زندگی کا قانون بدلے گا، آج روایت بدلے گی، آج طریقہ کار بدلے گا۔ اور اس آگ کو حکم دیا گیا، یہ اللہ کی حفاظت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی آگ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق مکے والوں کے ظلم سے تنگ آ کے ڈر اور خوف کے عالم میں جب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور جب غار ثور میں جا کے چھپ گئے اور کفار ان کے پاؤں کے نشانات کی پیروی کرتے کرتے غار ثور کے اوپر پہنچ گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے نبی، ان میں سے اگر کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ لے گا، اگر اپنے پاؤں پہ نگاہ ڈالے گا تو ہم کو دیکھ لے گا، ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہا میرے ساتھی غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جو اللہ پہ یقین کر لے، جو اللہ کی ذات پہ توکل کر لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سہارا مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے ڈر سے نکلے ہیں، فرعون اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اور انسان کی سوچ کے مطابق اب نجات اور حفاظت کا کوئی دستور یہاں پہ کام نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے گھبرا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آج تو زندگی گئی، آج جان ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہم کو آ لے اور سمندر جو ہے ہمارا رستہ روک لے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا رب ضرور سمندر میں رستہ پیدا کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں رستہ پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات رقاع سے واپس آ رہے ہیں اور سفر کی تھکاوٹ ہے، گرمی شدت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس صحرا میں آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں، صحابہ بھی درختوں کو دیکھ کر ان کے سایوں میں لیٹ جاتے ہیں۔ ایک عربی دیہات کا رہنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دشمن آتا ہے، یہ غفلت کا وقت ہے، سبھی سو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے وہ درخت پہ لٹک رہی ہے، یہ تلوار پکڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید طاقت کے ذرائع میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس کی چاہوں زندگی اس سے چھین لوں، میں چاہوں میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس فوجیں اور لشکر ہیں، میرے پاس دنیا کے وہ جدید وسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے حصار اور پہرے کو اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کے زور پہ توڑ کے میں اللہ کے جو دوست ہیں ان تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے تلوار لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور کہا من یمنعک منی، اس صحرا میں سبھی سو رہے ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ بے یار و مددگار ہیں، اسلحے سے خالی ہیں، من یمنعک منی، کون ہے جو تمہاری یہاں پر حفاظت کرے گا؟ تو آپ فری جائیں اس یقین اور اعتماد پہ۔ قال اللہ، لمحوں اور سینکڑوں کی بھی تاخیر نہیں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یقین والے دل سے اور یقین والی زبان سے کہا اللہ، ہاں دنیا کے قانون کے مطابق طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی حفاظت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سوچئے تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ نہتے ہیں، مَن یمنعک منی، آپ کو آج کون حفاظت کرے گا؟ قال اللہ، کہا اللہ احکم الحاکمین میری حفاظت کریں گے۔ اور تیسری مرتبہ پھر اس نے جب یہی سوال کیا اور جواب وہی آیا تو اس انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ ایسا یقین، اور کپ کپاہٹ سے تلوار ہاتھ سے گری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو ہاتھ میں پکڑا۔ فنادا بِعَالَ صَوْتِهِ، اس صحرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی، صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے کہا صحابہ ماجرا یوں ہوا ہے، آج ایسے ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالی حفیظ ہیں، اللہ حفاظت کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے پہ آ جائیں پھر پوری دنیا کی طاقت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان اور جن ہیں یہ سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ کسی انسان کو ایک رتی کے برابر اس کا نقصان کرنا چاہیں وہ نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اگر کسی کو فائدہ دینا چاہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا جو حصار ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ انسان ہی کمزور ہے، یہ کمزور عقیدے اور یقین والا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری نوکری ہے وہ مجھے رزق دیتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم ہے وہ جو مجھ کو اس دنیا میں عزت دیتا ہے، میری صلاحیتیں ہیں جو مجھ کو اوپر لے کے جاتی ہیں، میرا خاندان جو ہے وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ نہیں، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب جو ہے وہ ایک ایک چیز پہ محافظ اور نگران ہے اور اللہ کی حفاظت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب یمامہ کی جنگ سے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو نیست و نابود کر کے صحابہ کرام واپس پلٹے ہیرا کے قریب، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالا اور کافروں کا ایک قلعہ ہے اس کا محاصرہ کیا، تو وہ قلعے والے
بات چیت کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی سچا ہے، تو ہم کو کوئی ایسی نشانی دکھلائیے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں تمہارے اسلام کی حقانیت پہ یقین آ جائے، ہم کو تمہارے نبی کی رسالت کی صداقت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تمہارا جو رب ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کا کنٹرول ہے، ہمیں اس اللہ احکم الحاکمین کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کو ہتھیلی پہ رکھا، بسم اللہ پڑھا اور زہر جو ہے اس کو نگل گئے۔ یہ کافر دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے اور انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ زہر کو رکھا ہے اور زہر نگل گئے ہیں۔ زہر کا کام ہے کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، لیکن جس انسان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو یہ زہر اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے مسند ابو یعلا میں نقل کیا ہے کہ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس زہر کو نگلا اور پھر کافروں نے دیکھا کہ اس زہر نے اثر نہیں کیا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کر لیا تو افریقہ کو فتح کرنے کے لیے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر دے کر بھیجا گیا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ تیونس کا مشہور شہر قیروان جو ہے، جس کا معنی لشکر کے پڑاؤ کی جگہ ہے، یہاں پر ایک گھنا جنگل ہے، وہاں پہ جا کے خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ ساتھی پریشان ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ امیر لشکر آپ کے علم میں نہیں، یہ افریقہ ہے، افریقہ کے صحرا بڑے گھنے ہیں، یہاں پہ شیر ہوتے ہیں، یہاں پہ چیتے ہوتے ہیں، یہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، تو آپ نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، آپ کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائیے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ لشکر میں جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ لشکر میں 15 صحابہ ہیں، 15 صحابہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم نے آمین کہنا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ اس علاقے کو فتح کرنے کی ذمہ داری عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، اور یا اللہ میری سمجھ کے مطابق اگر اس علاقے کو اپنی لشکر گاہ بنا لیا جائے تو پھر آگے الجزائر کا علاقہ، مراکش کا علاقہ اور اسپین کا علاقہ، یہ سارے علاقے کو فتح کرنا آسان ہے۔ اور پھر جنگل کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے جنگل میں رہنے والے شیروں، اے چیتو، 3 دن کی تم کو مہلت ہے، 3 دن کے اندر یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ خیمہ زن ہیں، 3 دن کے اندر سانپ جو ہے، بچھو، شیر، چیتا، جتنے بھی موذی جانور ہیں اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر 3 دن کے بعد یہاں پر کوئی بھی جانور تکلیف دینے والا نظر آیا پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے، پھر ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ اور دیگر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر لشکر والوں نے دیکھا کہ شیر جو ہے اس نے اپنے بچے کو اپنے منہ میں اٹھایا اور پھر جو ہے وہ جنگل کو چھوڑ کے چلا گیا۔ چیتا جو ہے اس نے بھی اس جنگل کو چھوڑ دیا۔ جتنے بھی تکلیف دینے والے اور نقصان دینے والے جانور تھے سارے جانوروں نے اس جنگل کو چھوڑ دیا، اور آج وہ اسلامی تاریخ میں قیروان کا جو شہر ہے فتوحات کے حوالے سے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مضبوط
اعلیٰ پیمانے کی جو یونیورسٹی ہے وہ قیروان کے اندر بنی، جو جامعۃ الازہر سے پہلے کی یونیورسٹی ہے، اور آج تک اس وقت سے لے کے 50 ہجری سے لے کے آج تک جو ہے اس علاقے میں اسلام مضبوط ہے، اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر یہ شیر اور جو چیتے تھے یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں کس نے حفاظت کی، مصر کی سازش سے کس نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس طریقے سے کنویں میں پھینک دیا اور یعقوب علیہ السلام سے لخت جگر دور ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں، جدائی کے غم میں رو رو کے تڑپ تڑپ کے جب آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اور بیٹے آئے اور کہا دوسرے بیٹے کو بھی ہمارے سپرد کر دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم آپ کے اس بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا ویسے حفاظت کرو گے جیسے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی؟ مجھے تمہاری حفاظت پہ یقین نہیں ہے، مجھے اللہ کی حفاظت پہ یقین ہے، میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کی ایسے حفاظت کی کہ وہ بیٹا بھی واپس آیا، اور پھر ساتھ دوسرا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کچھ مثالیں تھیں، کچھ آیات و احادیث تھی جس میں انسان کے جسم کی حفاظت کا تذکرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کے جسم کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سیرت و کردار کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے بہکانے کی کوشش کی اور ان کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے اپنی چال چلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اس طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام سے فحاشی اور برائی کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص چنیدہ بندوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، پھر جب انسان اللہ کی حفاظت پہ یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کے جسم کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کردار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے رزق کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ رزق استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ اس حفاظت کے نظام میں سے ایک جز ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات میں جو بھی زندہ چیز ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کی ایسے بھی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار جس دیوار کو خضر اور موسیٰ علیہ السلام نبیوں نے بنایا، یہ دیوار جو ہے 2 یتیموں کی تھی جو مدینے میں تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا دیا تھا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے یہ خزانہ ان کو مل جائے گا، تو اپنی جو زندگی ہے اس کو یہ بچائیں گے، اپنے روزگار اور زندگی میں اس کو خرچ کریں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو والد تھا وہ نیک تھا، والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں بچوں کی زندگی کی حفاظت کی، ان کی روزی کی حفاظت کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جو گرنے کے قریب تھی بنایا تاکہ یہ بڑے ہو کر اس خزانے کو حاصل کر سکیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حفظا
بصلاح ابویہما، اللہ نے ان دونوں کی حفاظت کی کیونکہ ان دونوں کا جو باپ تھا بڑا نیک تھا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحفظ لعبدہ الصالح ولدہ وولد ولدہ وعترتہ وعشیرتہ واہل دویرات حولہ فما یزالون فی حفظ اللہ ما زال فیہم۔ ایک نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس کے پورے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس انسان کے ارد گرد رہنے والے جو قریب کے گھر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ نیک آدمی ان لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد بنانے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کے جسم کی خوراک کی ہی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ انسان کی روح کے لیے جس خوراک کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کی جو خوراک ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن اور حدیث کو ہم نے نازل کیا ہے جو انسان کی روح کی غذا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس قرآن اور حدیث کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اور حدیث کی حفاظت کی۔ بڑوں نے زور لگایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کی جو غذا ہے وہ ہم تک محفوظ پہنچا دی ہے۔ کون ہے جو اس خوراک کو لے کے اپنی روح کو مضبوط کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان اچھا کرے وہ بھی محفوظ ہے، انسان برا کرے وہ بھی محفوظ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً ہم تم پر محافظ ہیں۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو یہ فرشتے اس کو جانتے ہیں، یہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، یہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک ایک ذرہ جو ہے وہ نیکی اور گناہ کا انسان کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد، یقین، توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، انسان کیسے اللہ کی حفاظت کو حاصل کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ چھوٹے بچے ہیں، سواری میں اپنے پیچھے بٹھایا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتے ہیں، ہم بچوں کو کیا سکھلاتے ہیں، ہم ان کے ذہن میں کیا نقش کرتے ہیں، ہم ان کے دل پہ کون سی تحریر لکھتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو ساتھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا یا غلامو، اے چھوٹے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تجھے کچھ قیمتی کلمات دینے والا ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے اوامر کو ماننا، جس چیزوں سے اللہ نے روک دیا تو اس سے رک جانا۔ یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو
تو اللہ کی بات کو مان کے رکھنا، غمی خوشی اس کے احکام کے مطابق رکھنا، لباس، کردار، شکل و صورت، گھر کا ماحول، غمی خوشی، بہن بیٹی کا لباس، اپنی معاشرت، سیاست، معیشت، ہر چیز کو اللہ کے احکام کے مطابق تو ڈال لینا۔ تجدہ تجاہا کا، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو تو اپنے ساتھ پائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ختمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی اپنے ساتھی کو الوداع کرتے تو کہتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرا دین بھی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، میں تیری امانت داری جو ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور میں تیری زندگی کے آخری عمل جس پہ تیرا خاتمہ ہوگا یہ عمل بھی میں تیرے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں پہ جاتے اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جاتے تو تب بھی کہتے استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میرے بھائی میں تجھے اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی حفاظت میں دی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے سنن نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استودع اللہ شیئا، جب اللہ کے سپرد کوئی چیز کر دی جاتی ہے حافظہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب اپنے گھر سے جانے لگیں ہم اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جائیں، اور جب ہم سے کوئی جدا ہو کے جانے لگے ہم اس کا دین، امانت اور اس کے اعمال جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کی حفاظت میں دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو انسان صبح 3 مرتبہ، جو انسان شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس اللہ کے نام پر جس اللہ کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز انسان کو تکلیف نہیں دیتی، نقصان نہیں دیتی، پریشانی کا باعث نہیں بنتی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہیں، پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آگے کہا اللہ کے نبی کل رات کو ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا ہے، مجھے بہت درد اور تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تجھ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، تم اس وظیفے کو پڑھا کرو، کوئی چیز جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، تم اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے کامل مکمل کلمات کی پناہ میں آ کے ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لم تضرہ ان شاء اللہ، پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اور حفاظت وہی ہے جو انسان دین اسلام پہ رہ کے انسان کی حفاظت ہو جائے۔ اگر انسان دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، کردار سے دور ہے، پھر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ضائع اور برباد انسان ہے۔ اسی لیے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دعا نقل کی ہے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احفظنا بالاسلام قائما، یا اللہ ہم کھڑے ہوں تو اسلام ہمارے اندر ہو، اس طرح ہماری حفاظت کرنا، واحفظنا بالاسلام قاعدا، بیٹھے ہوں اسلام ہمارے اندر ہو یا اللہ ایسی ہماری حفاظت کرنا، واحفظنا بالاسلام راقدا، ہم لیٹے ہوں اسلام ہم میں ہو یا اللہ ہماری اس طرح حفاظت کرنا، ولا تطع فینا عدوا ولا حاسدا، یا اللہ ہمارے دشمن اور جو ہم سے حسد کرنے والے ہیں ان کی بات مان کر یا اللہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور انسان
جب اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو طیب تبری رحمہ اللہ 100 سال سے زیادہ عمر ہے، کشتی میں سوار ہیں تو کشتی کنارے پہ ابھی رکنے لگتی ہے، 100 سال کے یہ بزرگ چھلانگ لگا کے کشتی سے باہر کود کے آتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں بزرگ ذرا دیکھیے، سنبھلیے، گر نہ جائیے، تو کہتے ہیں هذه الجوارح حفظناها عن المعاصی فی الصغر فحفظها اللہ علینا فی الکبر۔ جوانی میں ان اعضاء کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھا، ہم نے ان اعضاء کو جوانی میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، تو آج بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں احباب کے مشورے سے جمعہ کے خطبے کی جو ٹائمنگ ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 12:40 پہ جمعہ کے خطبے کا آغاز ہوا کرے گا اور 1:30 پر جو ہے جمعہ کے خطبے کا اختتام کیا جائے گا۔ اور بھائیوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا ہے کہ بھائی 1 بجے کے بعد عموماً آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کے دل میں تو ایمان ہو لیکن زندگی کی مصروفیت ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ 1:15 بجے تک نہ پہنچ سکتے ہوں، لہٰذا بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے بھائیوں کے مسجد میں آنے کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت پیچھے سے لیٹ کر لیا جائے، تو 10 منٹ جو وقت ہے 12:30 سے 12:40 میں انشاءاللہ جمعہ کے خطبے کا آغاز ہوا کرے گا اور 1:30 پر جو ہے جمعہ کے خطبے کا اختتام ہوا کرے گا، تاکہ جو مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین وہ ذکر کیے جاتے ہیں ہم ان خوش نصیبوں میں سے بن جائیں جنہیں اللہ کے گھر میں، کتنے عظیم جگہ ہے، اس گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سننے کی توفیق مل جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت، خوش قسمتی انسان دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا کہ انسان مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، نماز کے انتظار میں ہو اور انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سن رہا ہو۔ اس انسان سے عظیم انسان اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں اللہ کی جو صفت، اللہ کا جو نام علیم ہے، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بھائیوں سے گزارش ہے، یہ ہمارے خالق و مالک کا تعارف اور پہچان ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت ہم مسجد میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں، تاکہ یہ جو ہمارے دل ہیں جو پریشانیوں کی اماجگاہ بن گئے ہیں، یہ جو ہماری زندگی دکھوں سے بھر گئی ہے، یہ جو ہم طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اللہ کی پہچان حاصل کر کے اپنی روح کے، اپنے دل کے اور اپنی زندگی کے سکون کا سامان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مومن بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مسجد کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بابرکت روزی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی روح کی